السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى جميع من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. معزز محترم سامعین و سامعات، دینی اور اسلامی بھائیوں، آج کا جو موضوع ہے وہ قیامت کی نشانیوں سے متعلق ہے. یعنی یہ کتاب سے متعلق میں نے کچھ چیزوں کو ایڈ کر دیا ہے اور اس میں قیامت کی 10 نشانیاں ہیں. اس کے علاوہ کچھ اور نشانیاں ہم بیان کریں گے، کیونکہ قیامت قائم ہونے سے پہلے بہت ساری نشانیاں قائم ہوں گی، ظاہر ہوں گی، اور ان نشانیوں کے ظاہر ہونے کے بعد خاص طور سے انسانوں کی ذمہ داری ہوگی یا مسلمانوں کی ذمہ داری ہوگی کہ قیامت کے قریب ہونے کی نشانیاں جب ظاہر ہو رہی ہیں تو اب ہم سب اپنے اعمال کو خاص طور سے سدھاریں اور اپنے آپ کی اور اپنے اعمال کی اصلاح کرنے کی کوشش کریں. اس کے اندر میں نے صحیح بخاری کی ایک روایت رکھی ہے جس کے راوی جو ہیں وہ ابو سریحہ حذیفہ ابن اسید ہیں. ان سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بالا خانہ میں تھے اور ہم نیچے بیٹھے ہوئے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بالا خانے میں تھے اور ہم نیچے بیٹھے ہوئے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو اوپر سے نیچے کی طرف جھانکا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو اوپر سے نیچے کی طرف جھانکا اور فرمایا تم کیا ذکر کر رہے ہو؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے سوال کیا، پوچھا تم کس چیز کا تذکرہ کر رہے ہو، تم کیا ذکر کر رہے ہو؟ تو ہم لوگوں نے، یعنی صحابہ اکرام کہتے ہیں کہ ہم نے کہا اللہ کے پیغمبر، ہم لوگ جو ہے قیامت کا ذکر کر رہے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت اس وقت تک نہیں قائم ہوگی جب تک 10 نشانیاں ظاہر نہ ہو جائیں. قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک 10 نشانیاں ایک ساتھ، یعنی ایک ہی بعد دیگرے ظاہر نہ ہو جائیں. یہ قیامت کی بڑی بڑی نشانیاں ہیں جو بالکل قیامت کے قریب ظاہر ہوں گی. نمبر 1، خسف، زمین کا دھسنا مشرق میں. یہ قیامت کے قریب نشانی ظاہر ہوگی. زمین کا دھسنا مشرق میں. دوسری خسف مغرب میں. تیسری خسف، خسف و مسخ و خسف، تیسری خسف جزیر عرب میں. تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 نشانیوں کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا، نمبر 1 زمین کا دھسنا مشرق میں، نمبر 2 خسف مغرب میں، نمبر 3 خسف جزیر عرب میں، نمبر 4 دھواں کا ظاہر ہونا. دھواں قیامت کے قریب دھواں ظاہر ہوگا. اور اس کا تذکرہ سورہ دخان میں باقاعدہ موجود ہے. اللہ رب العالمین نے باقاعدہ ایک سورہ نازل فرمائی قرآن مجید کے اندر جس کا نام سورہ دخان ہے. وہ قیامت کی ایک بڑی نشانی ہے جو بھی ظاہر نہیں ہوئی. نمبر 5 دجال کا نکلنا. نمبر 6 دابۃ الارض کا نکلنا. دابۃ الارض کا تذکرہ بھی قرآن مجید کے اندر موجود ہے. اخرجنا لهم دابۃ، ہم ان سے جو ہے ان کے لیے ایک چوپایا نکالیں گے. تکلمہم، جو ان سے کلام کرے گا یا لوگوں سے کہے گا کہ لوگ اللہ کی آیتوں پر یقین نہیں کرتے تھے اور وہ قیامت بالکل آنے والی ہے.
تو یہ 10 نشانیاں ہیں اس حدیث کے اندر جو بیان کی گئی ہیں۔ نمبر 1 خسف مشرق کے اندر، نمبر 2 خسف دھسائے جانا مغرب کے اندر، اور اسی طرح سے تیسری خسف جزیرہ عرب میں، اور چوتھا نمبر دھواں کا ظاہر ہونا، نمبر 5 دجال کا نکلنا، نمبر 6 دابۃ الارض کا نکلنا ظاہر ہونا، ایک جانور نکلے گا ظاہر ہوگا قیامت کے قریب، اور وہ لوگوں سے کہے گا کہ لوگ قرآن کی آیتوں پر اللہ کے کلام پر یقین نہیں رکھتے تھے۔ نمبر 7 یاجوج اور ماجوج کا ظاہر ہونا، نمبر 8 آفتاب کا مغرب سے نکلنا، پچھم سے سورج کا نکلنا، نمبر 9 ایک آگ جو عدن کے کنارے سے نکلے گی اور لوگوں کو ہانک کر لے جائے گی۔ اس روایت میں 10ویں نشانی کا ذکر نہیں ہے، اور دوسری روایت میں 10ویں نشانی کا ذکر ہے، عیسیٰ علیہ السلام کا اترنا ہے وہ، اور ایک روایت میں ایک آندھی ہے جو لوگوں کو سمندر میں ڈال دے گی۔ تو ان نشانیوں کا میں نے ذکر اس لیے کیا کہ کچھ ہمارے ذہن میں باتیں نشانیوں سے متعلق بھی رہیں کہ کچھ نشانیاں قیامت کے قریب ظاہر ہوں گی، اور ان 10 نشانیوں میں سے اگر ایک نشانی ظاہر ہو گئی تو پے در پہ اس کے بعد مسلسل دوسری نشانی، پھر تیسری نشانی، پھر چوتھی نشانی، پھر 10ویں نشانی، پھر ہوتے ہوتے وہ قیامت بالکل جو ہے ایک دم قائم ہو جائے گی، کیونکہ اس کے اندر سورج کا مغرب سے نکلنا بھی ظاہر ہے، اور اسی طرح سے دجال نکلنا، دابۃ الارض کا بھی تذکرہ ہے، اور اسی طرح سے اس روایت کے اندر عیسیٰ علیہ السلام کا ظاہر ہونا بھی، عیسیٰ علیہ السلام کا اتارا جانا بھی ہے۔ تو یہ 10 نشانیاں جو قیامت کے قریب مشہور ہیں، یا بالکل قیامت کے بالکل نزدیکی اوقات میں ظاہر ہوں گی، جو بالکل قیامت قریب ہو جائے گی۔ تو ان 10 نشانیوں کی تفصیلات کا موقع نہیں ہے، میں نے اس روایت کو اس لیے ذکر کیا تاکہ تم کم سے کم یہ 10 نشانیاں جو مشہور نشانیاں ہیں قیامت کے قریب کی وہ ہم یاد رکھیں۔ نمبر 1 خسف مشرق میں، زمین کا دھسنا مشرق میں، نمبر 2 مغرب میں زمین کا دھسنا، نمبر 3 زمین کا دھسنا جزیرہ عرب میں، نمبر 4 دھواں کا ظاہر ہونا، اور نمبر 5 دجال کا نکلنا، نمبر 6 زمین سے جانور کا ظاہر ہونا، اور نمبر 7 یاجوج ماجوج کا نکلنا، نمبر 8 آفتاب کا یعنی سورج کا پچھم سے نکلنا، نمبر 9 ایک آگ جو عدن کے کنارے سے، عدن ایک علاقہ ہے وہاں سے نکلے گی اور لوگوں کو ہانک کر میدان محشر کی طرف لے جائے گی۔ اور اسی طرح سے اس روایت میں 10ویں کا ذکر نہیں، اور دوسری روایت میں 10ویں نشانی کا تذکرہ موجود ہے، اور 10ویں نشانی سے مراد کون ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام، اور ایک روایت میں ایک آندھی ہے جو لوگوں کو سمندر میں ڈال دے گی۔ اب آئیے کچھ اور نشانیاں پڑھ لیتے ہیں جن نشانیوں کا ظہور ہو چکا ہے، جو نشانیاں ظاہر ہو چکی ہیں۔ صحیح بخاری کی 81 نمبر کی روایت ہے، راوی حدیث انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ میں تم سے ایک ایسی حدیث بیان کرتا ہوں جو میرے بعد تم سے کوئی نہیں بیان کرے گا، یعنی ان کے نزدیک وہ حدیث بہت اہم تھی، اس لیے انہوں نے اس سے بات کی کہ میں تم سے ایک ایسی حدیث بیان کرتا ہوں جو میرے بعد تم سے کوئی نہیں بیان کرے گا۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ علامات قیامت میں سے یہ ہے کہ علم دین کم ہو جائے گا، جہالت ظاہر ہو جائے گی، یعنی دین کا جو پختہ علم ہے، ٹھوس علم ہے، وہ اٹھا لیا جائے گا، لوگوں کے اندر جہالت عام ہو جائے گی، زنا بکثرت پھیل جائے گا، زنا کاری عام ہو جائے گی، لوگ اس کو عیب نہیں سمجھیں گے، عورتیں بڑھ جائیں گی اور مرد کم ہو جائیں گے، حتیٰ کہ 50 عورتوں کا نگراں صرف ایک مرد رہ جائے گا۔ اور بعض روایتوں میں شراب کا بھی تذکرہ ہے کہ شراب بہت زیادہ پیئیں گے لوگ، شراب کا پینا بہت زیادہ ہو جائے گا، شراب یہ عام ہو جائے گی۔ تو یہ ایسی نشانیاں ہیں، یعنی قیامت کی ایک ایسی نشانیوں کا تذکرہ اس کے اندر ہے جو عام طور سے ظاہر ہو چکی ہیں۔ جس سے مثال کے طور سے اس کے اندر سب سے پہلے نمبر پہ ظاہر کیا، علم دین کم ہو جائے گا۔ ظاہر سی بات ہے، علم دین ہے، بہت ہے، دنیا کے اندر عام ہے، لیکن علم دین کو بہت زیادہ مہارت کے ساتھ سمجھنے والے، ان کی گہرائی کو اور اس کی طرح سے صحیح مسائل کو بتانے والے لوگ بہت کم ہیں۔ اس اعتبار سے اگر کہا جائے تو علم دین دھیمے دھیمے اٹھتا جا رہا ہے، لوگوں کا تعلق کتابوں سے اور پختہ علم سے کم ہو رہا ہے۔ آج کل لوگ جو ہے زیادہ تر میسج وغیرہ پہ اکتفا کرتے ہیں یا واٹس ایپ وغیرہ پہ اکتفا کر رہے ہیں، تو اس طرح سے علم دین جو ہے کمزور ہوتا جا رہا ہے۔ تو اس میں پہلی نشانی بیان کی گئی، علم دین کم ہو جائے گا۔ علم دین کم ہو جائے گا یعنی علم دین کے اندر جو گہرائی ہوتی ہے وہ دن بدن کم ہوتی جائے گی۔ اور اس کے بعد اس کے اندر جو بات بیان کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ جہالت عام ہو جائے گی، علم دین کم ہو جائے گا،
اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے زناکاری عام ہو جائے گی۔ آج دیکھیے بے حیائی کا دورہ ہے۔ ایک دور ایسا تھا کہ جب بے حیائی کا تذکرہ کرتے ہوئے لوگ ڈرتے تھے کہ کسی کے بارے میں کوئی آدمی کچھ بول دے کہ فلاں نے ایسا کیا ویسا کیا، اور آج وہ لوگ ظاہری طور سے یعنی بہت ہی عمومی انداز سے گناہ ہوتا ہے اور بہت زیادہ دن بدن دنیا میں پھیلتا جا رہا ہے۔ تو بے حیائی اور زناکاری عام ہوتی جا رہی ہے اور دن بدن نکاح وغیرہ مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ جو حلال ہے اس کو لوگ مشکل بنا رہے ہیں اور جو چیز حرام ہے اس کو آسان سے آسان تر بنایا جا رہا ہے۔ تو یہ قیامت کی جو نشانیاں ہیں یہ سب ظاہر ہو چکی ہیں۔ اور جو شراب کا تذکرہ ہے بعض روایتوں میں سے، بخاری کی روایت اسی طرح ہے، اس میں کہ شراب جو ہے بہت زیادہ لوگ پیئیں گے، تو شراب نوشی بھی آج کل عام ہو گئی ہے۔ مسلمان بھی بہت بھی پیتے ہیں اور غیر مسلم بھی پیتے ہیں اور الگ الگ ناموں سے لوگ پیتے ہیں۔ اور اسی طرح سے عورتیں بڑھ جائیں گی اور مرد کم ہو جائیں گے۔ یہ مسئلہ بھی بہت ہی گمبھیر ہے، اس کو میں انشاءاللہ آج وضاحت کے ساتھ بتاؤں گا۔ عورتیں بڑھ جائیں گی اور مرد کم ہو جائیں گے، حتیٰ کہ 50 عورتوں کا نگراں صرف ایک مرد رہ جائے گا۔ 50 عورتوں کا نگراں صرف ایک مرد رہ جائے گا۔ اس کا میں ترجمہ میں وضاحت میں بعد میں کروں گا۔ میں آپ لوگوں سے پوچھتا ہوں اس کا معنی کیا ہوتا ہے کہ 50 عورتوں کا نگراں ایک مرد رہ جائے گا، یعنی ایک مرد کی نگرانی میں اس کی کفالت میں 50 عورتیں آ جائیں گی اور وہ 50 عورتوں کی نگرانی کرے گا، ان کی دیکھ ریکھ، ان کو کھلائے گا پلائے گا، ان کی ذمہ داری سنبھالے گا۔ اتنی زیادہ جو ہے عورتوں کی تعداد ہو جائے گی۔ تو قیامت کی یہ جو نشانیاں اس کے اندر بیان کی گئی ہیں، کوئی بھی ایسی نشانی نہیں ہے جو پوری نہ ہو چکی ہو۔ علامہ ابن بطال رحمہ اللہ فرماتے ہیں اگر کسی کے اندر علم کی قابلیت اور اس کے فہم اور استعداد ہو تو اس کے ذمہ طلب علم اور اشتغال علم دوسرے کے مقابل میں زیادہ لازم ہے۔ یعنی اگر کسی آدمی کے پاس علم دین کی مہارت ہو، علم دین کی کثرت ہو، علم دین کی فراوانی اور اس کی استعداد اس کے اندر ہو، تو اس کی ذمہ داری ہے کہ اور زیادہ علم دین سیکھے اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کو سکھانے کی کوشش کرے۔ جیسے کسی علاقے میں بہت سارے لوگوں کے پاس پانی موجود نہیں ہے، لوگ پیاس سے پریشان ہیں، اور ایک آدمی کے پاس پانی کا خزانہ ہے، پانی کا ذخیرہ ہے، تو ظاہر سی بات ہے جتنا زیادہ پانی اس کے پاس ہے اتنی زیادہ اس کی ذمہ داری ہے۔ زیادہ پانی ہے تو زیادہ سے زیادہ لوگوں کو جو ہے فائدہ پہنچائے، زیادہ سے زیادہ لوگوں کو سیراب کرے، لوگوں کے پینے کا انتظام کرے۔ تو ایسے علم کی کمی ہے بہت سارے علاقے میں، اور ایک آدمی بہت سارا خزانہ علم کا رکھے ہوئے، تو کیا وہ لے کر ایسے مر جائے؟ اس کو بیان نہ کرے، اس کو لکھے نہ، لوگوں تک پہنچائے نہ؟ تو ابن بطال رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی کے اندر علم کی قابلیت اور اس کے فہم اور اس کا استعداد ہو تو اس کے ذمہ طلب علم، علم حاصل کرنا، اشتغال علم، علم کے مشغول رہنا اور لوگوں کو علم سکھانا دوسروں کے مقابلے میں زیادہ لازم ہے۔ لہٰذا اسے طلب علم میں محنت کرنی چاہیے۔ اگر وہ تحصیل علم نہیں کرے گا، علم حاصل کرنے میں محنت نہیں کرے گا تو اپنے آپ کو ضائع کر دے گا۔ ابن بطال رحمہ اللہ فرما کے اس قول سے بھی واضح ہوتا ہے کہ اگر طلب علم سے مناسبت نہ رہے گی تو قلت علم بڑھتا جائے گا۔ علم حاصل کرنے والے اگر ڈھیلے پڑ جائیں، کتابوں کا مطالعہ چھوڑ دیں اور بہت زیادہ علم حاصل کرنا چھوڑ دیں، پڑھانا چھوڑ دیں، تو ظاہر سی بات ہے علم ایک ایسی چیز ہے کہ جتنا کم اس کو خرچ کیا جائے گا، جتنا کم اس کو پڑھا جائے گا، جتنا کم اس کو حاصل کیا جائے گا، اتنی زیادہ اس کی قلت ہوتی جائے گی۔ اور ایک شاعر کہتا ہے علم و دولت ہے جو کبھی لٹتی نہیں، علم وہ دولت ہے جو کبھی لٹتی نہیں، خرچ کرنے سے کبھی گھٹتی نہیں۔ تو علم یہ اتنی زبردست نعمت ہے، جس کو مل گئی اللہ رب العالمین نے اس کو بہت بڑی نعمت دے دیا۔ اب یہ پیشین گوئیاں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، حدیث کے اندر جو بتائی گئی ہے جو چیزیں، یہ پیشین گوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہو بہو پوری ہوئی ہے۔ آج کی صدی میں جہالت کا عام ہونا کسی ذی شعور سے مخفی نہیں۔ شارحین حدیث نے یہ بات لکھی ہے اس حدیث کے ضمن میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیشین گوئیاں ہو بہو آج پوری ہو رہی ہیں۔ جہالت کا عام ہونا کسی ذی شعور سے مخفی نہیں ہے۔ پرنٹ میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا پر آئے دن شریعت اور اجماع امت کی دھجیاں بکھیری جا رہی ہیں، جس سے ہم اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرتے ہیں۔ اور اسی طرح سے اس حدیث کے قیامت کی نشانیوں میں سے جو نشانیاں ہیں، علم دین کا گھٹ جانا، جہالت کا پھیل جانا، یہ سب ظاہر ہو چکا ہے۔ زنا عام ہو جانا یہ بھی ظاہر ہو چکا ہے، عام ہو چکا ہے۔ عورتوں کی کثرت اور مردوں کی قلت، یہاں تک کہ ایک مرد کے مقابلے میں 50 عورتوں کا ہونا،
کہ اگر ایک طرف ایک مرد ہے دوسری طرف 50 عورتیں ہیں. یہ حدیث کے اندر پیشین گوئی کی گئی کہ قیامت کے قریب اتنا زیادہ عورتوں کی کثرت ہوگی، یا تو مرد جنگوں میں مار دیے جائیں گے، یا اسی طرح سے قتل عام ہوگا، مرد مر جائیں گے اور عورتیں بہت زیادہ تعداد میں ہوں گی عورتوں کی کفالت کرنے کے لیے. یعنی 50 عورتوں کی کفالت کرنے کے لیے ایک مرد ہوگا اور اتنی زیادہ عورتوں کی کثرت ہوگی. شارح حدیث نے لکھا اس سلسلے میں کہ عورتوں کی کثرت کی وجہ سے اسلام نے ایک مرد کو 4 عورتوں سے نکاح کی اجازت مرحمت فرمائی ہے. علم کا اٹھ جانا، جہالت کا پھیلنا، زنا کا عام ہونا تو واضح ہے، مگر 50 عورتوں کا ایک مرد کے مقابل میں ہو جانا یہ بہت ہی پیچیدہ معاملہ ہے جسے سمجھنا انتہائی ضروری ہے. تو اس سے متعلق شارح حدیث نے لکھا ہے، حدیث کی شرح کرتے ہوئے آج کے دور کے محدثین نے، کہ اگر ہم تجزیہ کریں تو قدرتی طور پر لڑکے اور لڑکیاں برابر پیدا ہوتی ہیں، لیکن ایک بچی میں ایک بچے کی بنسبت قوت مدافعت زیادہ ہوتی ہے. ایک بچی بیماریوں کا مقابلہ ایک بچے کی بنسبت زیادہ کر سکتی ہے. اس لیے ابتدائی عمر میں لڑکیوں سے زیادہ لڑکوں کی شرح اموات میں اضافہ ہو جاتا ہے. تو جس نے بھی لکھا اس کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ لڑکیاں اور لڑکے برابر پیدا ہوتے ہیں، لیکن کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ لڑکیوں کی تعداد زیادہ ہوتی ہے، لڑکیوں کی پیدائش زیادہ ہوتی ہے، لڑکوں کی پیدائش بھی کم ہوتی ہے. اور ان کا یہ کہنا ہے کہ لڑکیاں لڑکے پیدا تو برابر ہوتے ہیں لیکن بچوں میں قوت مدافعت کم ہوتی ہے، اس لیے بچپن میں اکثر لڑکے مر جاتے ہیں اور لڑکیاں باقی رہ جاتی ہیں. اس لیے ابتدائی عمر میں لڑکیوں سے زیادہ لڑکوں کی شرح اموات میں اضافہ ہو جاتا ہے. امریکہ میں عورتوں کی تعداد مردوں کی بنسبت 78 لاکھ زیادہ ہے، 78 لاکھ زیادہ ہے. امریکہ کے اندر عورتوں کی تعداد مردوں کی بنسبت 78 لاکھ زیادہ ہے. صرف نیو یارک کے اندر عورتیں مردوں سے 10 لاکھ زیادہ ہیں. اسی طرح برطانیہ میں عورتوں کی تعداد 50 لاکھ زیادہ ہے. اسی طرح روس میں مردوں کے مقابلے میں عورتوں کی تعداد 90 لاکھ زیادہ ہے. الحمدللہ حدیث پاک کی گئی پیشین گوئی بالکل واضح اور درست ہے، اور قیامت سے قبل 50 عورتوں کا ایک مرد کفیل ہوگا. یہ تمام حادثات اور خبریں اس پیشین گوئی کی صداقت کو ظاہر کرتی ہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے پیغمبر ہیں، اللہ کے سچے رسول ہیں. کیونکہ جو باتیں بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہے وہ بنوان بالکل اسی طرح واضح ہوتی جا رہی ہیں. اب میں آپ لوگوں کے سامنے ایک سوال رکھتا ہوں. سوال یہ ہے کہ کیا مردوں کی تعداد عورتوں کے بالمقابل میں کم ہے؟ یہ کہنا صحیح ہے یا غلط ہے؟ آپ میں سے کوئی بھی جواب دے سکتا ہے؟ کیا یہ بات جو کہی جا رہی ہے کہ دنیا کے اندر عورتوں کی تعداد زیادہ ہے مردوں کی تعداد کم ہے، اس سے متعلق آپ کا کیا کہنا ہے؟ اگر آپ اس کا جواب دیں گے تو انشاءاللہ ہم ایک اور سوال کریں گے اس سے متعلق جس کا سمجھنا بہت ضروری ہے. یعنی یہ جو بات کہی جا رہی ہے، بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ عورتوں کی تعداد زیادہ ہے، عورتوں کی تعداد زیادہ ہے. تو کیا اس سے آپ متفق ہیں یا اس کی کوئی اور حقیقت ہے؟ برابر ہے. عورتوں کی تعداد زیادہ ہے، کسی نے کہا ہے برابر ہے، کسی نے کہا زیادہ ہے. لیکن بہرحال دونوں اقوال ہیں. کسی نے جن لوگوں نے کہا کہ برابر، میں نے کہا 2 طرح کی اقوال ہیں. پہلا قول یہ ہے کہ عورتیں اور بچے برابر پیدا ہوتے ہیں لیکن عورتوں کی تعداد باقی رہتی ہے اور بچے بہت زیادہ مر جاتے ہیں. اور کچھ لوگوں کا یہ کہنا نہیں، عورتوں کی تعداد زیادہ ہے ہی، بچیاں پیدا ہی زیادہ ہوتی ہیں. تو پیدائش پر اگر غور کیا جائے تو یہ بھی حقیقت سامنے آتی ہے کہ بچیوں کی پیدائش عام طور سے زیادہ ہوتی ہے. تو عورتوں کی تعداد زیادہ ہے، یہ قول میرے نزدیک زیادہ راجح معلوم ہوتا ہے. ابھی میں انشاءاللہ دلیل سے بتاؤں گا کہ عورتوں کی تعداد مردوں کے مقابل میں زیادہ ہے، اور اس کی دلیل بھی قرآن کے اندر بھی حدیث کے اندر بھی موجود ہے، شریعت کے اندر بھی موجود ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جہاں عورتوں کی اور مردوں کی پیدائش کا تذکرہ کیا ہے وہاں پہ اللہ رب العالمین نے سب سے پہلے کس کا تذکرہ کیا معلوم ہے؟ یَهَبُ لِمَن یَشَاءُ إِنَاثًا. اولاد کی تقسیم کے اعتبار سے انسانوں کی کتنی قسمیں ہیں؟ اولاد کی تقسیم کے اعتبار سے انسانوں کی 4 قسمیں ہیں. نمبر 1 4 قسمیں ہیں. نمبر 1 جس کو اللہ چاہتا ہے بیٹیاں ہی بیٹیاں دیتا ہے. پہلے نمبر پہ اللہ نے بیٹیوں کا تذکرہ کیا، اس سے بھی پتہ چلتا ہے ان کی تعداد زیادہ ہے اور ان کی فضیلت بھی زیادہ ہے. سورہ شورا کی آیت ہے
यहबु लिमन यशाउ इनासा व यहबु लिमन यशाउ ज़ुकूर, जिसको अल्लाह चाहता है बेटियां ही बेटियां देता है, और जिसको अल्लाह चाहता है बेटे ही बेटे देता है, और जिसको अल्लाह चाहता है बेटियां और बेटे दोनों देता है, और जिसको अल्लाह ताला चाहता है वह जालो मन यशाउ अकीमा, और जिसको अल्लाह रब्बुल आलमीन चाहता है बांझ बना देता है। तो ये 4 सूरतें हो गई। नंबर 1, जिसको अल्लाह चाहता है बेटियां ही बेटियां देता है, तो इससे पता चलता है कि औरतों की तादाद ज्यादा है, औरतों की पैदाइश ज्यादा होती है। यहबु लिमन यशाउ इनासा, किसी के पास 8 बेटियां, किसी के पास 7 बेटियां, किसी के पास 10 बेटियां। मैंने बरेली में देखा, मैं पढ़ाया हूँ बरेली के अंदर, बहुत सारी शागिर्द और शागिर्द भी वहां पे है मेरे। तो वहां पे मैंने देखा है कि एक साहब बोलने लगे, मौलाना मेरे पास 7 बेटियां हैं, या किसी ने कहा मेरे पास 8 बेटियां हैं और 8 आलिमा है, उनका रिश्ता कहाँ मिलेगा। तो ये मैंने खुद अपनी आंखों से देखा कि बहुत सारे इलाकों के अंदर बेटियों की तादाद बहुत ही ज्यादा होती है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद के अंदर जहां औलाद की तकसीम का तस्करा किया है, वहां अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसी तरतीब से बयान किया, यहबु लिमन यशाउ इनासा व यहबु लिमन यशाउ ज़ुकूर व यजअलु मन यशाउ अकीमा। अल्लाह रब्बुल आलमीन जिसको चाहता है बेटियां ही बेटियां देता है, और जिसको चाहता है बेटे ही बेटे देता है। और युज़व्विजुहुम ज़ुकुरान व इनासा, और जिसको अल्लाह रब्बुल आलमीन चाहता है बेटियां और बेटे दोनों देता है। वयजअलु मन यशाउ अकीमा, और किसी को अल्लाह रब्बुल आलमीन बांझ बना देता है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन की तकसीम है। ये सूरह शूरा की आयत नंबर 49, आयत नंबर 50 है, ये 47 नंबर 49 नंबर से। लिल्लाहि मुल्कु समावाति वल अर्द, अल्लाह ही के लिए आसमान और जमीन की बादशाहत है। यखलुकु मा यशा, अल्लाह जो चाहता है पैदा करता है। यहबु लिमन यशाउ इनासा, अल्लाह जिसको चाहता है बेटियां ही बेटियां देता है। पहले नंबर पे किसका तस्करा किया? बेटियों का। वयहबु लिमन यशाउ ज़ुकूर, और जिसको चाहता है अल्लाह बेटे ही बेटे देता है। दुनिया में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास बेटियां हैं, बेटे नहीं है, और बहुत से लोग ऐसे भी हैं जिनके पास बेटे हैं और बेटियां नहीं है। और युज़व्विजुहुम ज़ुकुराना व इनासा, और तीसरे खुश नसीब बंदे ऐसे भी होते हैं जिनके पास अल्लाह बेटे भी देता और बेटियां भी देता है। यानी किसी को बेटियां ही बेटियां, किसी को बेटे ही बेटे, किसी को बेटियां और बेटे दोनों। वयजअलु मन यशाउ अकीमा, और जिसको चाहता है कुछ भी नहीं देता है, बे औलाद रख देता है। अल्लाह ताला जानने वाला और कुदरत रखने वाला। तो इस आयत करीमा से भी पता चलता है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो पैदाइश का सिलसिला रखा है, उसमें सबसे पहला तस्करा अल्लाह ने औरतों का किया, खवातीन का किया। इससे पता चलता है कि खवातीन की तादाद ज्यादा है। और इसी तरह सूरह निसा की जो आयत है, सूरह निसा जब आप शुरू करेंगे तो उसकी जो पहली आयत है उसके अंदर भी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इंसानों की तख्लीक का तस्करा किया है। और रब्बुल आलमीन ने फरमाया, या अय्युहन्नासु तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा, कि ऐ लोगो अपने उस रब से डरो जिसने तुमको पैदा किया एक जान से, और उससे उसकी बीवी को पैदा किया। और बस मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसा, यहाँ तो मर्दों का तस्करा पहले, यहाँ लेकिन कसीरा का लफ्ज करके अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तकसीर बयान किया, कसरत को बयान किया। व बस मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसा, और उसी से यानी उन दोनों से, आदम और हव्वा से, बहुत सारे मर्दों को भी पैदा किया और बहुत सारी औरतों को भी पैदा किया। तो यहाँ पे अगर कसरत का तस्करा है तो वहां पे मर्दों को भी शामिल है और औरतों को भी शामिल है। तो बहरहाल ये जो दो कौल मेरे सामने आया, किसी ने जवाब दिया कि दोनों बराबर बराबर हैं, लेकिन बराबर की बात समझ में नहीं आती क्योंकि औरतों की तादाद दिन ब दिन ज्यादा होती जा रही है। और रिश्तों का जो मामला है तो उसके अंदर भी एहसास होता है कभी कभी कि रिश्ते जल्दी मिलते नहीं है। एक अगर औरत है तो उसके लिए हजारों दरवाजे खटखटाने पड़ते उसके रिश्ते के लिए, और अगर एक आदमी है तो उसके पास दसियों रिश्ते उसके घर पे आ जाते हैं। तो बहरहाल ये एक अलग मसला है, एक समाजी मसला है ये। तो औरतों की तादाद ज्यादा है, तो इसी पर हम दलील पेश करेंगे। औरतों की तादाद या औरतों की पैदाइश मर्दों के बिलमुकाबिल में ज्यादा है, ज्यादा है, यहां तक ज्यादा है कि जन्नत में भी ज्यादा है, दोजख में भी ज्यादा है। इस बात पे आप लोग चौंकेंगे, लेकिन ये बात सही है कि औरतों की तादाद मर्दों के मुकाबिल दुनिया में भी ज्यादा है, जन्नत में भी ज्यादा है, दोजख में भी ज्यादा है। दलील इस तरह से, सही बुखारी की हदीस नंबर 3246,
راوی حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اول زمرۃ تدخل الجنۃ علی صورۃ القمر لیلۃ البدر والذین علی اثرهم کأشد کوكب اضاءة قلوبهم على قلب رجل واحد لا اختلاف بینهما ولا تباغضا لكل امرئ منهم زوجتان كل واحدة منهما يرى مخ ساقها من وراء لحمها من الحسن يسبحون الله بكرة وعشيا لا يسطمون ولا يمتطخون ولا يبصقون آنيتهم الذهب والفضة وأمشاتهم الذهب ووقود مجامرهم الألوة. تو یہ لمبی روایت ہے، اس کا ترجمہ اس طرح سے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں داخل ہونے والے سب سے پہلے گروہ کے چہرے ایسے روشن ہوں گے جیسے 14ویں کا چاند ہوتا ہے. اللہ ہم سب کو اسی زمرے میں شامل فرما لے، ہم سب کو جنت میں داخلہ نصیب فرما اور جہنم کے عذاب سے نجات عطا فرما، قبر کے عذاب سے نجات عطا فرما. سب سے پہلے گروہ کے چہرے ایسے روشن ہوں گے جیسے 14ویں کا چاند ہوتا ہے. اس کے بعد جو گروہ داخل ہوگا اس کے چہرے سب سے زیادہ چمکدار ستارے جیسے روشن ہوں گے. پہلے گروہ کے چہرے 14ویں کے چاند کی طرح چمک رہے ہوں گے اور دوسرا جو گروہ داخل ہوگا اس کے چہرے چمکدار ستاروں کی طرح چمک رہے ہوں گے. ان کے دل ایک ہوں گے، جتنے بھی جنتی جنت میں چلے جائیں گے نا ان کے دلوں کو اللہ ملا دے گا. اور ایک قرآن کی دو جگہ قرآن میں آیتیں بھی موجود ہیں وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ، ہم جنت میں داخل کرنے سے پہلے تمام جنتیوں کے دلوں کے کینہ اور بغض کو نکال کر باہر کریں گے تاکہ جنت میں مل کر کے رہیں. ان کے دل ایک ہوں گے، کوئی بھی اختلاف ان کے درمیان نہ ہوگا، نہ ایک دوسرے سے بغض اور حسد کریں گے. ہر شخص کی 2 بیویاں ہوں گی. یہ دلیل ہے اس حدیث کے اندر، یہ محل استشہاد ہے کہ جیسے دنیا میں عورتیں زیادہ ہیں ایسے جنت میں بھی عورتیں زیادہ ہوں گی، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر شخص جنتی، ہر جنتی کی کم سے کم 2 بیویاں ہوں گی. ان کی خوبصورتی ایسی ہوں گی کیوں ان کی پڈلیوں کا گودا گوشت کے اوپر سے دکھائی دے گا. اتنی خوبصورت، جیسے کوئی شیشہ ہوتا ہے نا، شیشے کے گلاس میں کوئی چیز رکھ دی جائے تو اوپر سے نظر آتا ہے، ایسے ان کی پڈلیوں کا گودا، پیروں جو پڈلیاں ہوتی ہیں ان کا گودا اوپر سے دکھائی دے گا، نظر آئے گا. اتنا خوبصورت، اتنی خوبصورت ہوں گی. وہ صبح و شام اللہ کی تسبیح کرتے رہیں گے، نہ ان کو کوئی بیماری لاحق ہوگی، نہ ان کے ناک میں کوئی گندگی آئے گی، نہ وہ تھوکیں گے اور نہ ان کو پیشاب پخانہ کی حاجت ہوگی. بعض روایتوں میں ان کے برتن سونے اور چاندی کے اور کنگھے سونے کے ہوں گے اور ان کی انگیٹھیوں کا ایندھن اولوا کا ہوگا. اولوا یہ عود ہندی مراد ہے، ایک طرح کے جیسے کہ بہت سارے لوگ دھونی وغیرہ دیتے ہیں کچھ ڈال کر کے، عود ہندی وغیرہ کو آگ میں ڈالتے سلگاتے تو بالکل خوشبو پھوٹتی ہے. تو ایسے ہی ان کی انگیٹھیاں ہوں گی، ایسے آگ ہوگی اس کے اندر وہ اولوا کو ڈالیں گے تو پوری جنت کے اندر خوشبو بکھر جائے گی. اللہم انی اسألک الجنہ، اللہم انی اسألک الجنہ، اللہم انی اسألک الجنہ، اللہم انی اعوذ بک من النار، اللہم انی اعوذ بک من النار، اللہم انی اعوذ بک من النار. تو یہ جو ہے دلیل ہے اس بات کی کہ جیسے دنیا میں عورتوں کی تعداد زیادہ ہے ایسے ہی جنت میں بھی عورتوں کی تعداد زیادہ ہوگی، کیونکہ ہر جنتی کی کم از کم 2 بیویاں ہوں گی. اس کی دلیل صحیح بخاری کی 3246 نمبر کی روایت. اور اسی طرح سے شارح مشکات عبید اللہ رحمانی، محدث کبیر، علامہ عبید اللہ رحمانی رحمہ اللہ، جو ہندوستان کے بہت بڑے محدث تھے مبارک پور کے، انہوں نے مرقات جو ہے اسی نہیں شارح حدیث مشکات کی شرح لکھنے والے نے لکھا ہے کہ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ زَوْجَتَانِ، اس کے مطلب ہوتا ہے اے عظیمتان، یعنی جنتیوں کی بہت ساری عورتیں ہوں گی، جنتیوں کی جو حوریں بہت ساری ہوں گی لیکن 2 بہت عظیم ہوں گی، العظیمتان من الحور. تو یہ شارح مشکات نے اس کو لکھا ہے عظیمتان من الحور. یہ عبید اللہ کے رحمانی رحمۃ اللہ کے علاوہ دوسرے شارح ہیں مرقات المفاتیح کے لکھنے والے، انہوں نے لکھا ہے عظیمتان من الحور. دونوں جو بیویاں ہوں گی وہ
तमाम बीवियों में सबसे बुलंद दर्जे की होंगी और वो बड़ी होंगी हुरैन में से। तो ये दलील हो गई इस बात की कि जन्नत में एक जन्नती की कम से कम 2 बीवियां होंगी। इससे भी पता चलता है कि जन्नती अगर 100 होंगे तो, और मर्द अगर 100 होंगे तो औरतें 200 होंगी। और इस बात की दलील कि जहन्नम के अंदर औरतों की तादाद ज्यादा होगी, सही बुखारी की 29 नंबर की रवायत है, जिसके रावी इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा है। वो बयान करते हैं कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उरीतुन नार फइज़ा अक्सर अहलिहा अन्निसा, मुझे दोज़ख दिखलाई गई तो उसमें सबसे ज्यादा औरतें थी जो कुफ्र करती हैं। कहा गया अल्लाह के रसूल कुफ्र किसके साथ करती हैं? फरमाया गया खामिंदों की नाशुक्री करती हैं। ये सबसे ज्यादा अपने शौहरों की नाशुक्री करती हैं कि शौहर कितना भी खिलाए, कितना भी पिलाए, कितनी भी नेमतों में रखे, कितने भी जो है आराम की आसाइश का लिहाज करे, लेकिन अगर उससे एक गलती हो, एक चूक हो गई, किसी जगह तकलीफ उससे पहुंच गई तो फिर सारी की सारी नेमतों पर वो पानी फेर कर और रौंद डालती हैं और बोलती हैं कभी भी तुम्हारे जरिए मुझे सुख नहीं मिला, चैन नहीं मिला, तुमने मेरे सुख और चैन को गारत कर दिया, तुम हमारे दुश्मन हो, तुम हमको तकलीफ देते हो, दुनिया भर की बातें करती है। ये हदीस है बाकायदा, ये किसी का कौल नहीं है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लौ अहसनत इला इहदाहुन्ना दहरा, अगर किसी औरत की तरफ आप एहसान करो, उसके साथ किसी बीवी के साथ पूरी जिंदगी एहसान करो, फिर तुम्हारी तरफ से एक शर उसको पहुंच जाए, एक तकलीफ पहुंच जाए, तो वो कहेगी मैंने तुम्हारे अंदर कोई भी भलाई नहीं देखी। एक तकलीफ पहुंचने के बाद वो सारी की सारी नेमतें, सारी की सारी आराम, सारे आसाइश, सारे इंतजाम सब का इनकार करेगी, बोले हमको कभी तुमसे सुख नहीं मिला, हमको कभी तुमसे आराम नहीं मिला। तो ये सही बुखारी की 29 नंबर की रवायत है। इसमें भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैंने जहन्नम को झांक कर देखा तो उस जहन्नम में सबसे ज्यादा जो तादाद नजर आई वो औरतों की नजर आई। तो ये बात वाज़ेह हो गई, जहां तक मैं समझता हूँ कि ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई होगी कि औरतों की तादाद अल्लाह ने ज्यादा बनाई ही है, चाहे वो जन्नत के अंदर हो चाहे वो जहन्नम के अंदर हो। अगर इतनी बात समझ में आ गई है कि औरतों की तादाद हर जगह ज्यादा है, दुनिया में भी ज्यादा है, जन्नत में भी ज्यादा होगी, जहन्नम के अंदर भी ज्यादा होगी, तो इससे घबराना नहीं चाहिए। हर औरत को अपनी इस्लाह करनी चाहिए और अल्लाह ताला से अपने अमल की दुरुस्तगी के लिए दुआ करनी चाहिए। जब औरतों की तादाद ज्यादा ही है तो जाहिर सी बात है जन्नत में भी ज्यादा रहेंगी, दुनिया में भी ज्यादा है और जहन्नम के अंदर भी ज्यादा रहेंगी। तो ऐसे कोई मसला नहीं कि औरतों के साथ जुल्म होता है। औरतें जैसा अमल करेगी वैसा बदला उनको भी मिलेगा, मर्द जैसा अमल करेंगे वैसा बदला उनको भी मिलेगा। और औरतों की फजीलत के लिए तो सूरह तारीम की आयत ही काफी है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अहले ईमान की मिसाल में अगर किसी की मिसाल दी है तो औरतों की मिसाल दी है। सूरह तहरीम की जो आयत है ना आखिरी रुकू की, उन आयतों में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने क्या बयान किया, ज़रबल्लाहु मसलन लिल्लज़ीना आमनु इम्राअत फ़िरऔन इज़ क़ालत रब्बि इब्नि ली इंदका बैतन फ़िल जन्नह। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मोमिनों की मिसाल बयान की है फिरौन की बीवी के जरिया, जब उसने अपने रब से कहा कि मेरे परवरदिगार मेरे लिए अपने नजदीक अपने पास जन्नत में घर बना दे, मुझे फिरौन और उसके जुल्म से निजात अता फरमा, उसके अमल से निजात अता फरमा और जालिम कौम से निजात अता फरमा। और दूसरे नंबर पे मरियम अलैहिस्सलाम का जो ईसा अलैहिस्सलाम की मां उनका तस्करा किया, यानी अहले ईमान की मिसाल दिया। तो अल्लाह ने मोमिनों की मिसाल में, अहले ईमान की मिसाल में 2 खवातीन का तस्करा किया नाम लेकर के, एक फिरौन की बीवी का और एक जो है मरियम अलैहिस्सलाम का जो ईसा अलैहिस्सलाम की मां है। और जब काफिरों की मिसाल बयान की अल्लाह ने तो वहां भी औरतों का तस्करा किया। इससे पता चलता है कि एक औरत अगर नेकी में आगे बढ़ना चाहे तो मर्द उसको पिछाड़ नहीं सकता, इसी तरह अगर बुराई में आगे जाना चाहे तो भी इसको कोई शिकस्त नहीं दे सकता। दोनों सलाहियतें उसके अंदर पाई जाती हैं। अगर तकवा की राह पे चले तो उससे ज्यादा कोई मुत्तकी नहीं, और अगर बुराई की तरफ जाए तो उसकी भी कोई हद नहीं होती। तो यहाँ पे दोनों की मिसाल में अल्लाह ताला ने औरतों का तस्करा किया है। काफिरों की मिसाल में 2 पैगंबरों की बीवियों का, नूह और लूत की बीवियों का तस्करा किया कि पैगंबर की बीवी होने के बावजूद बदअमल रही, बदअकीदा रही, जहन्नम में जाएंगी। और उसके बाद 2 औरतों का तस्करा किया ईमान वालों के लिए, ईमान वालों की मिसाल बयान करने के लिए। एक तो है फिरौन की बीवी का कि फिरौन जैसा जालिम शख्स था, उसकी बीवी मोमिना थी, सब्र करती रही, पूरी जिंदगी उसके जुल्म को बर्दाश्त करती रही और अल्लाह ने जन्नत में उसका घर जो है दुनिया में ही दिखा दिया जन्नत का घर, और अल्लाह ताला ने उसको जो है ईमान की और शहादत की मौत नसीब फरमाई। तो ये जो है फिरौन की बीवी का तस्करा, और इसी तरह मरियम अलैहिस्सलाम जो ईसा अलैहिस्सलाम की मां, उनका तस्करा किया अल्लाह ताला ने।
मोमिनों की मिसाल में। तो इससे पता चलता है कि औरतों का कोई मकाम कम नहीं है, मर्तबा कम नहीं है। अल्लाह ताला ने अगर काफिरों की मिसाल में औरतों का तस्करा किया है तो मोमिनों की मिसाल में भी औरतों का तस्करा किया। इससे पता चलता है कि अगर औरत आगे बढ़ना चाहे, नेक बनना चाहे, परहेजगारी की राह पे चलना चाहे तो उसको कोई पिछाड़ नहीं सकता। और औरतों की तादाद दुनिया के अंदर भी ज्यादा है, जन्नत में भी ज्यादा रहेगी, और इसी तरह से जहन्नम में भी ज्यादा रहेगी। तो इससे घबराने और टेंशन लेने की बात नहीं है, हमें बस अपने अमाल की इस्लाह करनी चाहिए। जब तादाद ही ज्यादा, तो जाहिर बात है तादाद ज्यादा रहेगी, जन्नत में भी ज्यादा रहेगी। तो हम कोशिश करें, अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह ने हमें जो जिंदगी दी है, हमें उस जिंदगी को रब्बुल आलमीन तो अपनी रज़ाजोई और अपनी खुशनुदी के मुताबिक जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमा। उसके बाद आगे मौलवी फरमाते हैं फ़इज़ा नुफ़िख़ फ़िस्सूरि नफ़ख़तुन वाहिदा, और जब सूर में फूंक मार दिया जाएगा, सूर में जब फूंक मार दिया जाएगा, वहुमिलतिल अर्दु वल जिबाल, और पहाड़ और जमीन उठा लिए जाएंगे, पहाड़ और जमीन उठा लिए जाएंगे। फदुक्कता दक्कतन वाहिदा, तो उनको एक ही साथ तोड़ दिया जाएगा, एक ही दफे में तोड़ दिया जाएगा। ये सूरे हाका की आयत है। फ़इज़ा नुफ़िख़ फ़िस्सूरि नफ़ख़तुन वाहिदा, यानी पहली बार जब सूर में एक बार फूंक मारा जाएगा और जमीन और पहाड़ों को उठाकर एक दफा में तोड़ दिया जाएगा। फ़यौमइज़िन वक़अतिल वाक़िआ, उस रोज वाक़े होने वाली वाक़े हो जाएगी। वंशक़्क़तिस समाउ फ़हिय यौमइज़िन वाहिया, और उस दिन आसमान भी अल्लाह के हुक्म से फटकर फुसफुसा हो जाएगा। आसमान जो इतना मजबूत है, इतना बेऐब है, खूबसूरत है, वो भी फट जाएगा, फुसफुसा हो जाएगा। और बाज़ आयतों में अल्लाह ने फरमाया वो धुली हुई रुई के मानिंद पहाड़ हो जाएंगे, और सय्यरतिल जिबाल सयरा, और इसी तरह से पहाड़ चलाए जाएंगे, और जो है क़यामत का मंजर बड़ा हौलनाक होगा। तो यहाँ भी अल्लाह ताला ने आसमान के बारे में फरमाया कि आसमान अल्लाह के हुक्म से फट जाएगा। इज़्ज़त समाउन फतरत, दूसरी सूरत भी इस माने के अंदर मौजूद है। आसमान फट जाए, फटकर अल्लाह के हुक्म से फुसफुसा हो जाएगा। वल मलकु अला अरजाइहा, और फरिश्ते उसके किनारों पर होंगे। वयहमिलु अर्श रब्बिका फौक़हुम यौमइज़िन समानिया, और क़यामत के दिन अल्लाह के अर्श को उठाने वाले फरिश्तों की तादाद कितनी होगी? समानिया। क़यामत के दिन अल्लाह के अर्श को उठाने वाले फरिश्तों की तादाद बताई कितनी होगी? समानिया। समानिया माने 8। वयहमिलु अर्श रब्बिका फौक़हुम यौमइज़िन समानिया, और क़यामत के दिन अल्लाह के अर्श को उठाने वाले हामिले अर्श के वाले फरिश्तों की तादाद 8 होगी। यौमइज़िन तुरदूना, उस दिन तुम सब के सब अल्लाह की बारगाह में पेश किए जाओगे। ला तख़फ़ा मिनकुम ख़ाफ़िया, और तुम्हारी कोई भी बात पोशीदा नहीं रहेगी। तो ये आयतों में बहुत सारी बातें मालूम हुई। इनसे मालूम हुई, पहली बातें मालूम हुई कि क़यामत के दिन जब सूर में फूंक मारा जाएगा तो अल्लाह ताला जमीन को उठा लेगा और पहाड़ को उठा लेगा, और उठा करके उनको एक ही दफा में चकनाचूर कर देगा, तोड़ डालेगा। और आसमान भी उस दिन फट जाएगा, फुसफुसा हो जाएगा, और फरिश्ते उतरेंगे, आसमान के किनारों पर होंगे, और 8 फरिश्ते उस दिन अल्लाह ताला के अर्श को उठाए हुए होंगे। उसके बाद सूरह इन्फितार की आयत का तज़किरा किया मौलिफ ने। इज़्ज़स समाउन फतरत व इज़्ज़ल कवाकिब इंतसरत, और जब आसमान फट जाएगा, और जब सितारे झड़ जाएंगे, और जब दरिया फाड़ दिए जाएंगे, चीर दिए जाएंगे, यानी उनका पानी इधर उधर फैलने लगेगा, पानी मुंतशिर हो जाएगा दरियाओं का। व इज़्ज़ल क़ुबूर बुअसिरत, और जब कब्रों के अंदर जो लोग हैं उन्हें जिंदा किया जाएगा, और जब अहले क़ुबूर जिंदा करके उठाए जाएंगे। अलिमत नफ्सुम मा क़द्दमत व अख़रत, तो जो इंसान दुनिया में अमल करता था, जो कुछ अमल करता था उसको जान जाएगा। अमिलत नफ्सुन, हर इंसान या हर नफ्स जानेगा, मा क़द्दमत व अख़रत, जो उसने पीछे अमल करके छोड़ा या आगे जो अमल करेगा वो सब जानेगा, आगे पीछे जो कुछ उसने किया है। और ये जो आयत है वइज़ल क़ुबूर बुअसिरत, इसका मतलब ये होता है कि ये जो मंजर होगा ये दूसरी बार सूर में फूंक मारने के बाद होगा। जब दूसरी बार सूर में फूंक मारा जाएगा तब लोग अपने कब्रों से निकलकर खड़े हो जाएंगे और मैदान महशर की तरफ भागेंगे। इसी तरह सूरह कहफ की आयत का तज़किरा किया मौलिफ ने और कहा वयौम नुसय्यिरुल जिबाला
وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا، اور اس دن ہم پہاڑوں کو مثل بادل کے چلائیں گے، جیسے پہاڑ جیسے بادل چلتے ہیں نا، جیسے بادل جو ہے بارش کے دنوں میں اڑتے رہتے ہیں، ادھر سے ادھر چلتے رہتے ہیں، بالکل اسی طرح پہاڑ بھی چلائیں گے قیامت کے دن، بادلوں کی طرح ایسے پہاڑ چلیں گے۔ وَحَشَرْنَاهُمْ، اور ہم سارے کے سارے لوگوں کو جمع کریں گے، فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا، اور ہم کسی کو نہیں چھوڑیں گے۔ آج انسان دنیا میں اگر جرم کرتا ہے نا، اگر دنیا میں جرم کرتا ہے، یہ آیت یقیناً رونگٹا کھڑی کر دینے والی، دل کو دہلانے والی آیت ہے کہ اگر دنیا میں ایک انسان جرم کرتا ہے تو ایک بستی سے نکل کر دوسری بستی میں جاتا ہے، ایک شہر سے نکل کر دوسرے شہر میں جاتا ہے، ایک ملک سے بھگایا جاتا ہے دوسرے ملک میں جاتا ہے، دوسرے ملک سے بھگایا جاتا ہے تیسرے ملک میں جاتا ہے، وہ اپنی پناہ حاصل کرنے کا کچھ نہ کچھ انتظام کرتا ہی رہتا ہے۔ لیکن قیامت کا دن آئے گا، کوئی بھی انسان کتنا بھی جرم کیا ہوگا، کتنا بھی طاقت اور قوت والا ہوگا، کتنی بھی پہچان والا ہوگا، لیکن اللہ تعالیٰ کے سامنے اس کو آنا ہی پڑے گا۔ وہ کہیں بھی بھاگ کر نہیں جا پائے گا، کہیں چھپ کر وہ جو ہے اپنے آپ کو اللہ کے عذاب سے بچا ہی نہیں پائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اتنی جو ہے دردناک بات بیان کی، اللہ ہمارے دلوں میں یہ خوف اور ڈر پیدا فرما کہ ہم اگر جرم کرتے ہیں دنیا میں، اگر ہم غلطیاں کرتے ہیں، اگر ہم ظلم کرتے ہیں، اگر ہم اکیلے اور تاریکی کے وقتوں میں گناہ کے کام کرتے ہیں، تو ہم اللہ کے جو ہے پکڑ سے بچ نہیں پائیں گے، اللہ کے جو ہے پکڑ سے ہم بھاگ نہیں پائیں گے۔ اور اللہ رب العالمین نے فرمایا وَحَشَرْنَاهُمْ، اور ہم سب کو جمع کریں گے، جتنے بھی انسان اس دنیا میں لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں، ان کی تعداد اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا ہے، وہ کہاں ہیں، کس وقت کہاں مر گئے، اللہ سب کو جانتا ہے۔ اللہ فرماتا وَحَشَرْنَاهُمْ، اور ہم ان سب کو جمع کریں گے، فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا، ہم کسی کو بھی نہیں چھوڑیں گے، کسی کو بھی نہیں چھوڑیں گے، کسی کو بھی نہیں چھوڑیں گے۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے ایک دوسرے مقام پہ ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن جب قیامت قائم ہوگی تو لوگ بھاگیں گے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ اللہ رب العالمین کی پکڑ سے، اللہ کے عذاب سے کوئی بھی بھاگ نہیں پائے گا۔ فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ، اللہ رب العالمین کے جیسا عذاب دینے والا کوئی عذاب دینے والا نہیں ہوگا۔ وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ، اور اللہ رب العالمین کے جیسا جکڑنے والا کوئی جکڑنے والا نہیں ہوگا۔ اس طرح اللہ رب العالمین نے فرمایا سورہ رحمان کے اندر، یا معاشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا، اے انسانوں اور جنوں کی جماعتوں، اگر تم آسمان اور زمین کے کناروں سے نکلنا چاہتے ہو، بھاگنا چاہتے ہو تو بھاگ جاؤ۔ لا تنفذون الا بسلطان، اور بغیر طاقت اور قوت کے تم بھاگ نہیں سکتے، تمہارے پاس طاقت نہیں ہے۔ تو اس آیت پر غور کرنے سے بات ثابت ہوتی ہے کہ اللہ کس قدر طاقت اور قوت والا ہے، اور کس قدر اللہ رب العالمین کی پکڑ سخت ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَحَشَرْنَاهُمْ، اور ہم سب کو جمع کریں گے، سب کو جمع کریں گے، سب کو حاضر کریں گے۔ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا، ہم ان میں سے کسی کو بھی نہیں چھوڑیں گے۔ وَعُرِضُوا عَلَى رَبِّكَ صَفًّا لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، اور ہم تم سب کو جو ہے جمع کریں گے۔ اس کے بعد اللہ فرماتا ہے وَعُرِضُوا عَلَى رَبِّكَ صَفًّا، اور وہ سارے کے سارے انسان تمہارے پروردگار کے سامنے صفیں بات کر پیش کیے جائیں گے، سب کے سب صف در صف پیش کیے جائیں گے۔ اور لَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادًا، اور تم ہمارے پاس اسی طرح سے آؤ گے جیسے ہم نے تم کو پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا، بغیر پردے کے، بغیر مختون، بغیر ختنہ کیے ہوئے، ننگے پاؤں، ننگے بدن اور ننگا سر، اسی طرح سے تم حاضر کیے جاؤ گے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے فرمایا بل زعمتم ان لن نجعل لكم موعدا، کیا تم گمان کر رکھے ہو کہ ہم تمہارے لیے کوئی وقت موعود نہیں ٹھہرائیں گے، تمہارے لیے حساب و کتاب کا دن نہیں رکھیں گے؟ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ ہاں ہم رکھیں گے۔ اللہ کا جو وعدہ ہے کہ قیامت آئے گی، حساب ہوگا، اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا، وہ ہو کر کے رہے گا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے نام اعمال کا تذکرہ کیا، وَوُضِعَ الْكِتَابُ، اور نام اعمال کھول کر کے سامنے رکھ دیا جائے گا۔ ایک دوسرے مقام پہ اللہ نے فرمایا اقرأ کتابک کفیٰ بنفسک اليوم علیک حسیبا، انسان تو اپنا نامہ اعمال پڑھ کر خود ہی بتا دے تو کس لائق ہے، تو کس لائق ہے، تیرا عمل کس لائق ہے۔ یہاں بھی اللہ نے فرمایا وَوُضِعَ الْكِتَابُ، اور نام اعمال کھول کر کے رکھ دیا جائے گا۔ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ، آپ مجرموں کو دیکھو گے کہ ان میں جو جرم کیا ہوگا، انہوں نے جو غلطیاں کی ہوں گی، ان جرائم، ان غلطیوں کو دیکھ کر ڈر جائیں گے کہ ہائے ہائے میں نے کتنا گناہ کیا، میں نے کتنی نافرمانی کی، میں نے کتنی زیادہ اللہ رب العالمین کے احکامات کے خلاف ورزی کی ہے۔ وہ اپنے اعمال اور گناہوں کو یاد کر کے پریشان ہوں گے اور وہ ڈر جائیں گے۔ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ، آپ دیکھیں گے مجرموں کو اس کتاب کے اندر والی باتوں سے ڈرتے ہوں گے اور کہیں گے یا ویلتنا، ہائے میری بربادی، ہائے میری بربادی،
माली हादल किताब, इस किताब को क्या हो गया है, ला युगादिरु सगीरतन वला कबीरतन इल्ला अहसाहा, न किसी छोटी नेकी को छोड़ा, न बड़ी नेकी को छोड़ा, न छोटे गुनाह को छोड़ा, न बड़े गुनाह को छोड़ा, इल्ला अहसाहा, मगर सबको गिन रखा है, सारे के सारे गुनाहों को, सारी नेकियों को इसमें सब शुमार किया गया है। ववजदू मा अमिलू हाजिरा, और जो कुछ अमल किया होगा इंसान दुनिया में, उन सब अमाल को वो अपने नामे अमाल में हाजिर पाएगा। वला यज़लिमु रब्बुका अहदा, और आपका परवरदिगार किसी पर जुल्म करने वाला नहीं है। ये जो सूरह कहफ की आयत नंबर 47 और 49 की आयत है, इसको हमें बार बार पढ़ना चाहिए। इसके अंदर अल्लाह ताला ने क़यामत की हौलनाकी को बड़े वाज़ेह अंदाज में बयान किया कि किस तरह अल्लाह लोगों को जमा करेगा और किस तरह अल्लाह के सामने लोग हाजिर हो जाएंगे, मुजरिमीन की हैसियत से हाजिर होंगे, और अल्लाह रब्बुल आलमीन उनके सामने नामा अमाल को रख देगा और कहेगा अपने नामे अमाल को पढ़ो और खुद फैसला कर लो। इससे मुतालिक एक और आयत है, इससे ज्यादा हमारे दिलों के अंदर अल्लाह का डर पैदा करने वाली, इससे भी हैबतनाक और जो है खौफनाक आयत है, जो दिलों में अल्लाह का खौफ बिठाने वाली आयत है, वो आयत है जो है सूरह काफ के अंदर, वजाअत कुल्लु नफ्सिन माहा साइकुन व शहीद, और कयामत के दिन हर नफ्स आएगा इस हाल में कि एक फरिश्ता उसको हाँकने वाला होगा पीछे से, और एक उसके नामे अमल की गवाही देने वाला होगा। जैसे दुनिया में एक मुजरिम होता है ना, मुजरिम को पीछे से पुलिस पकड़ कर या दौड़ा करके लाती है या हथकड़ियों में जकड़ कर ले जाती है, तो ऐसे अल्लाह फरमाता है वजाअत कुल्लु नफ्सिन माहा साइकुन व शहीद, हर नफ्स आएगा कयामत के दिन इस हाल में कि उसके पीछे एक फरिश्ता हाँकने वाला होगा और एक उसके नामे अमल की गवाही देने वाला होगा। आप इस पर गौर कीजिए, इस मंजर पर कि हम और आप इंसान हैं, हम ही और आप होंगे। उस दिन अल्लाह ताला एक फरिश्ते को लगा देगा कि पीछे से हमें हाँकेगा, और एक फरिश्ते को जो नाम अमल को लेकर के आगे चलेगा, कहा अल्लाह ताला के सामने पेश करेगा और कहेगा ये इसका नाम अमल है, और दूसरा फरिश्ता कहेगा ये मुजरिम है, ये दुनिया में जुर्म किया करता था। तो ये जो मंजर है, इसको याद अगर हमारे जहनों के अंदर हम बिठा लें और यकीन कर लें, तो यकीनन गुनाह करते हुए हमें ये आयत याद आएगी कि अगर हम गुनाह करते हैं तो अल्लाह ताला का एक फरिश्ता हाँक करके और एक फरिश्ता नामे अमाल को लेकर उसकी गवाही देने वाला आगे बढ़ करके अल्लाह की बारगाह में पेश करेगा। तो ये चंद बातें थी। अल्लाह ताला से दुआ है कि रब्बुल आलमीन क़यामत की हौलनाकी को और क़यामत के जो है दिन होने वाले हौलनाक मराहिल को, दर्दनाक मराहिल को हमें समझने और उसकी तैयारी करने की तौफीक अता फरमा। रब्बुल आलमीन हमें क़यामत की हौलनाकियों से बचा, क़यामत के दिन हमें सवाद कदमी नसीब फरमा, क़यामत के दिन हमारा हिसाब आसान फरमा। अल्लाहुम्मा हसिबना हिसाबन यसीरा, अल्लाहुम्मा अजीरना मिनन नार, अल्लाहुम्मा अजीरना मिनन नार, अल्लाहुम्मा अजीरना मिनन नार। सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।